السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو خیریت سے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں انسان کے لیے مختلف اقسام کے اجناس، سبزیاں، ترکاریاں اور دیگر مختلف نعمتیں پیدا کی ہیں، وہاں مختلف قسم کے موسمی پھل بھی پیدا فرمائے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت انگور ہے، جو انتہائی لذیذ اور بے مثال قوت بخش پھل ہے۔ اسے صحت و توانائی فراہم کرنے کے لحاظ سے ایک اچھوتا اور پرکشش پھل تصور کیا جاتا ہے۔ انگور کی 3 بنیادی خصوصیات ایسی ہیں کہ سوائے انار کے دوسرے پھلوں میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ نمبر 1 کثیر الغذا ہے، نمبر 2 زود ہضم ہے، اور نمبر 3 خون صاف کرتا ہے۔ یہ ایک کثیر الغذا پھل ہے، اس کے اندر غذائیت اور توانائی کے بھرپور خزانے ہیں۔ انگور کے خشک پھل کو کشمش اور منقع بھی کہتے ہیں۔ بعض حکماء کے نزدیک جو خواص تازہ انگور میں پائے جاتے ہیں وہی کشمش اور منقع میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اگر تازہ دستیاب نہ ہو تو کشمش استعمال کی جا سکتی ہے، جو بہت حد تک انگور کا نعم البدل ہے۔ قرآن مجید میں انگور کو بہترین پھل اور پرہیزگاروں کے لیے انعام کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ نحل آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، کہ اسی پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ اور سورہ یاسین آیت نمبر 34 میں فرمایا: وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں کے اور انگور کے باغات پیدا کر دیے ہیں، اور جن میں ہم نے چشمے بھی جاری کر دیے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ نبا آیت نمبر 32 میں قرآن اسے جنت کا پھل کہتے ہوئے اس کے استعمال کی یوں ترغیب دیتا ہے: حدائق وأعنابا، کہ وہاں ان کے لیے باغات اور انگور ہوں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس کو جنتی پھل کہا ہے۔ اسی طرح آپ انگور کی افادیت کا اندازہ صحیح حدیث سے بھی لگا سکتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3045 میں ہے کہ اللہ پاک نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ دشمنوں کی قید میں تھے، بے موسمی ہی کراماتی طور پر غذا کے لیے انگور ہی عطا فرمائے تھے۔ تو اس حدیث سے آپ انگور کی افادیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بے شمار پھلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غذا کے لیے انگور عطا فرمائے تھے، جن کا موسم ہی نہیں تھا۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3154 میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوات میں ہمیں شہد اور انگور دیا جاتا تھا، اور ہم اسے فوراً کھا لیتے تھے۔ اور سنن ابی داود کی حدیث نمبر 3713 میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کشمش کی نبیذ تیار کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس دن پیتے، اس کے اگلے دن پیتے، اور تیسرے دن تک بھی پیتے۔ اور جب تیسرے دن کی شام ہوتی تو آپ اس کو خود پیتے، یا بچ جاتا تو خدمتگاروں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، یا پھر باقی بچا ہوا بہا دیا کرتے تھے۔ یعنی کشمش یا منقع کو پانی میں بھگو کر اس کا شربت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرمایا کرتے تھے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایک مرتبہ بنایا ہوا شربت 3 دن تک پینا ہے۔ اور سنن ابی داود کی حدیث نمبر 3705 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی برتن میں کھجور و منقع کو بھگونے سے منع فرمایا ہے۔ اور جدید طبی تحقیق کے مطابق انگور کاربوہائیڈریٹس، فاسفورس، پوٹاشیم، کیلشیم اور خاص طور پر وٹامن اے کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے دل، جگر اور معدے کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ یہ خاص طور پر دل و دماغ کی مختلف بیماریوں اور انتڑیوں کی بیماریوں میں بہت فائدہ مند ہے۔ جن لوگوں کا معدہ اکثر خراب رہتا ہے ان کے لیے انگور کا استعمال بے حد مفید ہے۔ اس کا رس نہ صرف معدے کی رطوبت کو مزید ہاضمہ دار بناتا ہے
بلکہ عمل انہضام کے بعد خون میں شامل ہو کر خون کو صحت مند بھی بناتا ہے۔ بدن کو معقول قوت اور سکون دینے میں بھی یہ انگور دوا کا کام کرتا ہے۔ بلغمی امراض میں اعتدال کے ساتھ انگور کا استعمال بے شمار فوائد رکھتا ہے۔ انگور کا معتدل استعمال جسم میں فاسد مادوں کے اخراج میں بھی مفید ہے۔ کھانسی، زکام وغیرہ کے لیے بھی انگور بہت فائدہ مند ہے، اور اسی طرح انگور کا رس تبدیق، جسم کی کمزوری، خون کی کمی اور دیگر امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ اس لیے انگور کو استعمال کیجئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق یعنی کہ معتدل استعمال کیجئے، تو آپ کے لیے اس میں صحت کے اللہ نے خزانے رکھے ہیں۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تبارک تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری پچھلی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کریے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔